اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پیپل پارٹی کے رہنما اور پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جھوٹ اور قوم کے ساتھ منافقت۔ میں کہتا ہوں اگر کسی شخص کو یا کسی کو یہ چیک کرنا ہو کہ منافق کیسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی شخص میں دیکھنا ہے منافق کیسا ہوتا ہے یا منافق کا پتہ کیسا چلے، یا اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہو کہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، تو آپ بلاول بھٹو زرداری کو دکھائیں کہ یہ منافق ہے۔ اس شخص نے وہ ہر ظلم کیا جو پاکستان کی عوام کے خلاف۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کرنا چاہیے، ان کو کرنٹ لگانا چاہیے، ان پر تشدد کرنا چاہیے، جائز بعض آئینی ترمیم پاس ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کے بچوں پر ظلم کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ پھر بلاول بھٹو کہتے ہیں بندوق کے زور پر سب کیا جائے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم جمہوریت ہیں۔ ان لوگوں نے پیکا ایکٹ قومی اسمبلی میں پاس کرایا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، پھر سینٹ میں ووٹ دے، پھر کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، پھر صدر اس کے باپ زرداری نے منظوری دی، جو فارم 47 کا صدر ہے اس نے منظوری دی اور وہ کام ہوا۔ اس کے بعد پیپل پارٹی نے کہا کہ 6 نہریں بنائیں، جس پر پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے کہا کہ زرداری نے جہاں دستخط کیے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت کے ترجمان عظمیٰ بخاری نے بھی کہا ہے وہاں پیپل پارٹی نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ جب پیپل پارٹی ایک طرف عوام کی مخالف ہے اور دوسری طرف منافقت پہچانتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ہر وہ کام کرتا ہے پاکستان میں جب صحافت کی رپورٹنگ شائع ہوئے کس جگہ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے، تو سب سے زیادہ صحافت پر ظلم و ستم ہوا، اور اس کے بعد جو بلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت جو نہیں بنتی تھی وہ کر رہی ہے، وہی آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے۔ جو کام جو قوم کے خلاف کرتے ہیں، اب بجٹ میں کہیں گے ہم ووٹ نہیں دیں گے، میری بات لکھ لینا، سب سے پہلے پیپل پارٹی جائے گی ووٹ، کیونکہ پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ پیسے دو اور ووٹ لو۔ بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف سے ملاقات کر کے کیا مانگا؟ 6 ارب اور 9 ارب روپیہ لیا، اور اس کے بعد 9 چھتروں، اس کے بعد 9 ارب کہاں لگے گا یا نہیں لگے گا یا دبئی منتقل ہو جائے گا، تو یہ سب کو پتہ ہے دبئی منتقل ہو جائے گا، کہیں لگے نہیں۔ سندھ کے لوگوں کو اور سندھ کے کسانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور سندھ کے لوگوں کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ بلاول اور زرداری تمہارے مفاد کا نہیں، اپنے مفاد کا تحفظ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم جس طرح جیت کے انہیں عوام سے کیا، انہیں پیسہ چاہیے۔ زرداری کی سوچ ہے کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم نہ بنے، لیکن اگر اسے پاکستان کی عوام منتخب کرتے، لیکن جو پیپل پارٹی نے کام کیا، عوام نے ان کو ووٹ بھی نہیں دی، اور جو سب سے نمبر اور پیپل پارٹی تو تیسرے چوتھے نمبر پر تھی۔ پیپل پارٹی کو تو اب تاریخ لبیک والوں سے بھی اور نیچے ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ لبیک پی ٹی آئی اور نون لیگ، اس کے بعد تاریخ لبیک، اس کے بعد پیپل پارٹی۔ اور جس طرح ایک پنجاب کے رہنما نے یہ بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے تو ووٹ 15,000 بھی سے کم تھے، جس کے چیئرمین کے 15,000 ووٹ پنجاب میں کم، اس پر کون ٹرسٹ کرے گا اور کون ووٹ دے گا؟ اب پیپل پارٹی کی وہ سپورٹ نہیں رہی جو پہلے تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ بوٹ پالش کرتے ہیں، اور ان دونوں میں ضد لگی ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی میں بوٹ کون زیادہ پالش کرے گا۔ ابھی بہت سخت مقابلہ، لیکن نون لیگ نے پیپل پارٹی سے 50% زیادہ بوٹ پالش کرنے میں اہمیت حاصل کر لی، اور نون لیگ جو بوٹ پالش کری اس کی سب سے زیادہ اکثریت نون لیگ کی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، پیپل پارٹی وہ ہر کام کرے گی جو ان کا مفاد ہے، لیکن عوام کو دھوکہ اور سب سے بلاول بھٹو کا جو بیان ہے کہ میں نے اسلامو فوبیا پر بیان کیا، وہ بھی ایک جھوٹا ہے اور اس پر کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اسلامو فوبیا پر بیان عمران خان نے اقوام متحدہ میں دیا تھا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھا۔ اب سندھ میں عورتوں کے ساتھ، بلوچستان میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، جو پاکستان میں نہیں ہوا، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تم کتنے بے غیرت ہو، عورتوں سے لڑتے ہو۔ اب بلاول بھٹو زرداری بھی کتنے تم بے غیرت ہو کہ تم عورتوں سے لڑتے ہو، تمہیں شرم نہیں ہے۔
دیکھیے یہ لوگ صاحب سیاست کرتے ہیں، لیکن اس کا عوام اور پاکستانی قوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن تاکہ آپ کو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔